آج ایک ایسی حقیقت پر آپ سے بات کرنے جا رہی ہوں جو ہم میں سے اکثر خواتین نے محسوس کی ہے لیکن شاید کبھی الفاظ میں بیان نہیں کی۔ کیا واقعی شادی کے بعد عورت صرف سسرال اور شوہر کی ذمہ داری رہ جاتی ہے؟ وہ بیٹی جو اپنے ماں باپ کی جان ہوا کرتی تھی وہ خود کو کہیں پیچھے چھوڑ آتی ہے۔ آئیے آج کھل کر بات کرتے ہیں، سچائی، احساس اور بہتری کے ساتھ۔ سب سے پہلے السلام علیکم اینڈ ویلکم بیک ٹو مائی چینل۔ امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو سلامت رکھے۔ میرے پچھلے ولاگس پہ آپ سب نے اتنی محبت دی، اتنا پیار دیا، اتنے کمنٹس آپ لوگوں کے آئے، آپ سب کا بہت شکریہ۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو سلامت رکھے۔ اچھا، اس ٹاپک پہ بات کرنے سے پہلے آپ کے ساتھ میں شیئر کر دوں کہ میں یہاں پہ بنا کیا رہی ہوں۔ عام ظاہر ہاؤس وائف ہے اور سارا دن ہمارے گھر کے کاموں میں ہی گزرتا ہے، کبھی کچن کے کام، کبھی گھر کے کام۔ تو یہاں پہ نا بڑی مزیدار سی میں بیف ٹکا جو ہے نا وہ آج بنا رہی تھی، اور بغیر جو ہے یہ پریشر کوکر میں اس کو بناؤں گی اور جھٹ پٹ سے بن جاتا ہے، 10 سے 15 منٹ میں نا یہ بہت مزے کا بن جاتا ہے۔ تو ساتھ ساتھ جب میں بناتی ہوں بیف ٹکا، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کے ساتھ ایسا ایک دل کو چھو لینے والا ٹاپک ہے نا، یقین کریں آپ سب جو ہے نا آپ کے دل پہ لگیں گی یہ ساری باتیں، اور اس کا حل بھی ہم نکالیں گے کہ ان سارے مسائل کا حل کیا ہے۔ سب سے پہلی بات کہ عورت کی شادی سے پہلے کی پہچان کیا ہوتی ہے۔ وہ کسی کی بیٹی ہوتی ہے، کسی کی بہن ہوتی ہے، اس کے خواب ہوتے ہیں، ہنسی ہوتی ہے، اپنی مرضی کے فیصلے ہوتے ہیں، اسے سنا جاتا ہے، اس سے پوچھا جاتا ہے، مان دیا جاتا ہے۔ لیکن جیسے ہی اس کی شادی ہوتی ہے، وہ کسی کی بیوی بن جاتی ہے، تو اس کا ایک اور رشتہ جڑ جاتا ہے۔ تو اس سب میں نا بہت کچھ جو ہے وہ کٹ ہو جاتا ہے۔ اس کی رائے کم سنی جاتی ہے، اس کے جذبات جو ہیں ان کو کم اہم سمجھا جاتا ہے۔ ہر چیز میں اب تم سسرال کی ہو، سسرال سے جڑی ہوئی ہو، سسرال تک ہی رہا کرو، ہمارے معاملات میں نہ بولا کرو، ہمارے گھر کے معاملے میں دخل اندازی مت کیا کرو۔ اس کو پرایا فیل کروانے لگ جاتے ہیں، اس کے اپنے سگے، اس کے اپنے والدین، اس کے اپنے بہن بھائی، کہ ہاں اب تو تمہارا وہی گھر ہے نا، اس گھر سے تمہارا کوئی اب خاص رشتہ نہیں ہے۔ مہمان بن کر آتی ہے نا، مہمان بن کر ہی رہا کرو، ہر چیز میں انٹرفیئر کرنے کی تمہیں کوئی ضرورت نہیں۔ وہ کسی نے کیا خوب کہا تھا نا کہ بیوی بننے کے بعد عورت اپنا نام تک چھوڑ دیتی ہے اور اپنی پہچان بھی۔ وہ اپنی پسند، اپنے مشغلے، اپنی زندگی کو دوسروں کے لیے قربان کر دیتی ہے، لیکن کیا اسے وہی محبت، احترام اور وقت واپس ملتا ہے؟ وہ ماں بنتی ہے، پھر بچوں کے لیے راتیں جاگتی ہے، وہ نندوں کے نخرے اٹھاتی ہے، ساس کے غصے سہتی ہے، وہ شوہر کے غم کو چھپا کر اس کا حوصلہ بنتی ہے۔ لیکن کیا اس عورت کے چہرے کی تھکن، آنکھوں کی خاموشی اور دل کا بوجھ کسی نے محسوس کیا، یا کسی نے محسوس کرنے کی کوشش کی؟ وہ بیٹی جو ہر بات ماں سے کرتی تھی اب دل میں بات رکھتی ہے، وہ جو کھل کر ہنستی تھی اب ہنسنے سے پہلے سوچتی ہے، وہ جو اپنی مرضی سے کپڑے، کھانے، خواب چنتی تھی اب سب کچھ دوسروں کے لیے چھوڑ دیتی ہے۔ کیا اس لیے عورت کی شادی کی جاتی ہے؟ کیا اس لیے ایک بیٹی کی شادی کی جاتی ہے؟ بہت سی عورتیں نا شادی کے بعد ڈپریشن کا شکار ہو جاتی ہیں، اندر سے خالی پن محسوس کرتی ہیں، تنہائی محسوس کرتی ہیں، اور خود ہی نا بکھر جاتی ہیں۔ وہ ان کو لگتا ہے کہ میں بہت عام سی ہوں۔ اور اگر کبھی وہ عورت یا لڑکی اپنے دل کی یہ باتیں اپنے شوہر سے یا سسرال والوں سے شیئر کرے نا کہ مجھے یہ فیل ہوتا ہے، تو وہ آگے سے کہتے ہیں تم تو ہو ہی نہ شکری، تمہیں تو قدر ہی نہیں ہے چیزوں کی۔ اور اکثر اوقات شوہر یہ بھی کہہ رہے ہوتے ہیں کہ تمہیں تو سب کچھ مل تو رہا ہے، تم تو جان بوجھ کے اس طرح کی حرکتیں کر رہی ہو، جان بوجھ کے تم اس طرح کہہ رہی ہو کہ میں تو تنہا ہوں، مجھے کچھ مل نہیں رہا ہے یا میں خالی پن ہے۔ لیکن یہ سب کچھ میں اگر محبت، عزت اور اپنائیت ہو نا تو باقی سب بے معنی ہو جاتا ہے۔ پھر نہ کسی گھر، بار، گاڑی، بنگلے، کسی کی حسرت نہیں رہتی ایک عورت کو۔ اگر اس کو محبت ملے، عزت ملے، اپنائیت ملے تو باقی کی سب چیزیں بے معنی ہو جاتی ہیں۔ اچھا، اب کرنا کیا ہے؟ اگر شوہر وقت نہیں دیتا، محبت نہیں دیتا تو بات کریں۔ آپ نے بات کرنی ہے، آپ نے بتانا ہے کہ مجھے اس چیز کی ضرورت ہے، آپ مجھے وقت نہیں دیتے، آپ مجھ سے محبت نہیں کرتے، آپ مجھے محبت کا احساس نہیں دلاتے، آپ میری باتوں کو سمجھتے نہیں ہیں۔ اگر سسرال والے زیادتی کرتے ہیں تو ادب سے انکار کریں، آرام سے انہیں کہہ دیں کہ نہیں جی مجھے یہ چیز برداشت نہیں ہے، یا مجھے آپ کی بات پسند نہیں آئی۔ دیکھیں یہ کوئی بغاوت نہیں ہے، یہ شعور ہے جو ہر عورت کو ہونا چاہیے۔ اپنے حق کے لیے خود بولیں، جو آپ کو غلط لگتا ہے اس کو غلط کہیں، جو آپ کو صحیح لگتا ہے اس کو صحیح کہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک اور بہت ضروری بات، اللہ سے مانگیں، اللہ سے گلہ کریں، اللہ کے آگے روئیں، وہی سب کچھ سننے والا ہے۔ روح کی طاقت جب ہو جاتی ہے نا، جب کو انر اسٹرانگ ہو جاتا ہے، آپ کو پتا ہوتا ہے کہ میں نے سب کچھ اللہ سے کہہ دیا ہے، وہی میرے سارے معاملات کو ٹھیک کرنے والا ہے۔ تو جب روح کی طاقت ہوتی ہے نا تو آپ کو باقی سب سہنے کا حوصلہ بھی مل جاتا ہے۔
آپ کو سب لوگوں سے ڈیل کرنا بھی آ جاتا ہے, آپ کو ہر مسئلے کا حل بھی نظر آ جاتا ہے. جب آپ کی روح پرسکون ہوگی, آپ کا مائنڈ فریش ہوگا, تو آپ کو سارے معاملات کو ہینڈل کرنا بہت اچھے سے آ جائے گا. آپ کو پتہ لگ جائے گا کہ آپ نے خود کو کس طرح جو ہے نا اپنے آپ کو کھڑا کرنا ہے, کیسے آپ نے اپنی ذات کو ویلیو دینی ہے, کیسے آپ نے اپنے لیے جینا ہے. اگر آپ ابھی تک میری ویڈیو دیکھ رہی ہیں نا, میرے ولاگ کو سن رہی ہیں, تو شاید آپ بھی کہیں نہ کہیں اپنی ذات کو کھو چکی ہیں. لیکن یاد رکھیں, آپ صرف کسی کی بہو نہیں ہیں, صرف کسی کی بیوی نہیں ہیں, آپ اللہ کی تخلیق ہیں, قیمتی ہیں, انمول ہیں, مکمل ہیں اور با اختیار ہیں. آپ کی ذات کا مطلب صرف خدمت نہیں ہے, خودداری بھی ہے. ایک عورت جو صبح سب سے پہلے جاگتی ہے, سب کے نخرے سہتی ہے, سب کے من پسند کھانے بناتی ہے, کس کو کیا ناشتے میں پسند ہے, کس کو کیا ناشتے میں پسند ہے, سب کی پسند کا خیال رکھتی ہے, نیند, خواہش اور جذبہ قربان کرتی ہے. نیند اگر نہیں بھی پوری ہوئی, بچوں کی وجہ سے رات کو جاگتی رہی ہے, کبھی بچہ رات میں اٹھ جاتا ہے, چھوٹے بچے ہیں تو نیند بھی پوری نہیں ہوتی, لیکن پھر بھی وہ سب چیزیں ایک سائڈ پہ رکھ کے نا اٹھتی ہے. کیا اسے بدلے میں صرف تنقید, حکم اور تھکن نہیں ملنی چاہیے؟ بتائیں, یہ میرا آپ سب سے سوال ہے. وہ رات کو سب کے سونے کے بعد اپنے تکیے میں منہ چھپا کر روتی ہے, اور پھر اگلی صبح مسکرا کر سب کے لیے کھڑی ہو جاتی ہے. کبھی کسی نے اس کی آنکھوں کی نمی دیکھی ہے کیا؟ کوئی محسوس کرتا ہے آپ کے غم کو؟ جو خواتین میرا یہ ولاگ دیکھ رہی ہے نا, یہ سب سے میرا یہ سوال ہے, کیا کبھی آپ کی روتی ہوئی آنکھوں کو کسی نے محسوس کیا ہے؟ کیا رات میں جب آپ رو کے سوئی ہیں تو صبح کسی نے اس چیز کو نوٹس کیا ہے کہ تم کیوں روئی ہو؟ کیا شوہر نے کبھی پوچھا ہے کہ تمہیں پریشانی کیا ہے, تمہیں مسئلہ کیا ہے, تم روئی کیوں ہو, تمہیں تکلیف کس بات سے ہوئی ہے؟ کیا کسی نے آپ کو یہ احساس کیا ہے؟ اچھا, اب بات کرتے ہیں اس کے حل کی, کہ یہ سب کچھ بدلے گا کیسے. جب عورت خود کو اہم سمجھنا شروع کر دے گی نا, جب ماں باپ بیٹی کو رخصت کرتے وقت اس کا حوصلہ بڑھائیں گے, اس کا ساتھ دیں گے کہ ہاں ہم تمہارے لیے ہیں, جب شوہر بیوی کو صرف ذمہ داری نہیں اپنا ساتھی سمجھے گا, جب سسرال والے بہو کو کام کرنے والی مشین نہیں بلکہ ایک انسان سمجھیں گے, اور سب سے بڑھ کر جب ایک عورت خود سے کہے گی نا کہ میری پہچان بھی ضروری ہے, میں بھی کچھ ہوں, میری اپنی بھی کوئی ذات ہے, یہ سب کچھ جو ہے نا یہ تب بدلے گا, تب ایک نئی زندگی کی شروعات ہوگی. یہاں پہ ایک بہت ضروری بات میں آپ سب بہنوں سے کہنا چاہوں گی, جو خواتین میرا یہ ولاگ دیکھ رہی ہیں نا, اپنی بیٹیاں, اگر آپ کی بیٹیاں ہیں نا, تو اپنی بیٹیوں کو یہ ضرور سکھائیں کہ محبت کرنا عبادت ہے لیکن خود کو مٹانا نہیں, رشتے نبھانا فرض ہے لیکن ظلم سہنا نہیں, خدمت کرنا خوبصورتی ہے لیکن اگر وہ عزت کے ساتھ ہو. عورت جب خود کو سمجھے گی نا, تب دنیا اس کو سمجھے گی, اور اگر وہ چپ رہی تو صرف نسلیں بھی یہی سیکھتی رہیں گی کہ چپ رہنا ہی عورت جو ہے نا اس کا کام ہی چپ رہنا ہے, عورت صرف سہنے کے لیے پیدا ہوئی ہے. تو آپ نے اپنے لیے قدم اٹھانا ہے, آپ نے اپنی نسلوں کو سنوارنا ہے, آپ نے اپنی بیٹیوں کو یہ اعتماد دینا ہے, یہ آپ کی ذمہ داری ہے, ایک ماں کی ذمہ داری ہے کہ وہ خود کے لیے بھی کھڑی ہے, اور آگے اپنی جو بیٹیاں ہیں ان کو بھی اس قابل بنائے, پورا اعتماد بنائے, ان کو ہر چھوٹی بڑی بات سمجھائے. اور اس موضوع پہ نا میں نے پہلے بھی ایک ولاگ جو ہے اپلوڈ کیا ہوا ہے, تو جن کی بیٹیاں ہیں نا وہ مائیں میرا وہ ولاگ جا کے ضرور دیکھیں کہ آپ اپنی بیٹیوں کو کیا باتیں جو ہے وقت آنے سے پہلے سمجھا دینی ہے. اس ولاگ کو ضرور دیکھیے گا, وہ آپ کے لیے بہت ہیلپ فل رہے گا. تو بس آج سے نا آپ سب کچھ سے کہنا سیکھیں کہ میں بھی اہم ہوں, اور میں بھی اپنی زندگی کھل کر جیوں گی. اپنے آپ پہ اعتماد رکھیں, آپ بہت خوبصورت ہیں اور آپ بہت اہم ہیں. اگر یہ الفاظ آپ کے دل کو چھو گئے ہیں نا, تو اپنی بہنوں, بیٹیوں, دوستوں کے ساتھ اس ولاگ کو ضرور شیئر کیجیے گا, اور کمنٹ میں آ کے مجھے ایک بات ضرور بتائیے گا, آپ خود کے لیے سب سے پہلے کیا کریں گی, سب سے پہلا قدم اپنی ذات کے لیے کیا اٹھائیں گی, یہ مجھے کمنٹ میں آ کے ضرور بتائیے گا. امید کرتی ہوں آپ کو آج کا ولاگ پسند آیا ہوگا. آپ کو جو بھی بات اس میں اچھی لگی ہو مجھے کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا, آپ کی رائے کا بہت انتظار رہتا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ آپ سب کا بے انتہا شکریہ جو لوگ میرے چینل پہ آ رہے ہیں, مجھے سپورٹ کرتے ہیں, میرے ولاگز کو پسند کرتے ہیں, چینل کو سبسکرائب کرتے ہیں, ویڈیو کو لائک کرتے ہیں, اور کمنٹس میں مجھ سے کمیونیکیٹ کرتے ہیں. آپ سب کا بہت شکریہ. اللہ تعالیٰ آپ سب کی زندگیوں میں آسانی رکھے, اور اس دعا کے ساتھ میں اس ولاگ کا اینڈ کروں گی کہ اللہ پاک تمام بیٹیوں کے نصیب بہت اچھے کرے. اللہ تعالیٰ ان کو احساس والے رشتے دے, ان کی قدر کرنے والے رشتے ان کے نصیبوں میں لکھ دے. آمین. اس پیاری سی دعا کے ساتھ آپ سے لوں گی اجازت. اپنا خیال رکھیے, مجھے بھی دعا میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.